قاری صاحب والے پاسے کوئی تیار ہوئے پھر وہ آکھا نے اس کھوتا آکھے ایسی اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ صرف بس ہم بڑے پرمن ہیں، ہم حلوے والے، ہم چاولوں والے، ہم چٹیوں والے نہیں۔ ہاں ہمیں سیاستوں میں ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ پیاز 100 روپے کلو کرو، یہ غریب بیچارے کیا کریں؟ 200 روپے کلو نہیں بولیں گے، لیکن جس کتے نے میرے رسول کے خلاف زبان کھولی اس زبان کو چھوڑے گے نہیں یہ بابا، اس لیے کہ رسول کی غلامی کا دعویٰ ہم اہل سنت و جماعت کا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو دو چیزیں ذہن میں رکھو، میری تعلیمات کا دو ٹارگٹ ہوتی ہیں، دو چیزیں ہیں، رسول کی محبت اور وطن کی محبت۔ گج کے چلیاں نالو نہیں ہے، چلیاں جے اشتبہان اچھا بولو پاکستان۔ اسی اور پھر وہ دڑل بم پھٹانا لے تھوڑے ہی ہیں، ہم تو بابا رسول کی پیار اور محبت کی سوغات بانٹنے والے لوگ ہیں۔ گال میں کڑی کی تھی سمجھ آئی نا؟ 3 افراد، 3 مسلمانوں کو قتل کرنے والا کھوتا، اب ہو کیا رہے؟ اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ میں نے کہا 3 مسلمانوں کو ایک کافر نے مارا ہے، چھوڑ دو، ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ یس بوس، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن نہ، اگر تم بے غیرت ہو تو یہ عوام تو بے غیرت نہیں ہے نا، ہم تو بے غیرت نہیں ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیے بابا، ہم ہر وقت اللہ کا کرم ہے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ تو میں ایک ہی جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اگر 3 مسلمانوں کو ایک کافر مارے تو اس کی رعایت، اس کی بخشش ہو سکتی ہے، ہمیں سے نہیں ہے کورٹ فیصلہ کرے گی، لیکن ایک بات ہمارے ذہن میں کھوب گئی ہے، سمجھ رہے ہو نا، پکی بیٹھ گئی ہے، وہ یہ کہ اگر 3 مسلمانوں کو ایک کافر مارے اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، تو اگر ایک مسلمان، تو پھر ممتاز قادری کو کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں ہم آئین قانون پاکستان کے ماننے والے ہیں، پاکستان کے آئین کے محافظ ہیں، لیکن ایک بات پکی ہے، ہم ظلم کے سامنے نہ مانے ہیں، نہ مانیں گے۔ ہم کسی بھی قسم کی بغاوت وطن کا کوئی ضابطہ نہ مانا ہے، نہ مانیں گے۔ ہم ناموس محبت کے لیے کل بھی مرنے کو تیار تھے، ہم آج بھی مرنے کو تیار ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شباب اسلامی پاکستان۔ میرے مدنی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا کا حکم سنتا کیا دراز بوجھ جاتا۔ میرے ایک سوال ہے کہ یہ جانور، یہ جو گدھ آیا نا، یہ تو بلید شے ہے، اس کو تو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی۔ او بابا بندے کو سمجھاؤ نا، فلانے کے گھر چلا جاؤ، بھول جاتا ہے، اے کر رہے، نہیں، اے نہیں، اچھا بھلا عقل مند آدمی گھروں کو بھول جاتا ہے، تو کوئی پوچھے تو سے یافور کو، گدھے کو کیا پتا صدیق کا گھر کہاں ہے، فاروق کا گھر کہاں ہے، عثمان کا گھر کہاں ہے، علی کا گھر کہاں ہے۔ ہاں علامہ یوسف نبہانی لکھتے ہیں، فرماتے ہاں پہلے گدھا تھا، پلید تھا، پاگل تھا، بیوقوف تھا، اور جب نبی کے جسم سے لگ گیا نا تو انسانوں سے بھی زیادہ اس میں شعور اور عقل کی بات آ گئی ہے۔ اور یہاں میں ایک چیز اور عرض کر دوں، یہ تو گدھا ہے نا، یہ تو چلو جانور ہے نا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے، فرمایا یہ جو حجر اسود ہے نا، یہ چوما چٹو پارٹی ہے۔ میں آکھے اللہ دا شکر ہے، اسی ہر بٹے ہیں نا چن دے، اسی یہ نہیں کہ جڑا راج ہو جانا، اسی نہیں تک تک کے چننے ہیں، نسبت کو دیکھ کے چنتے ہیں، ہر پتھر کو نہیں چنتے۔ ہاں ولی کی قبر پہ پڑا ہو تو پھر چھوڑتے بھی نہیں ہے۔ تو سنیے صاحب، حجر اسود
جس کو جا کر ہم چومنے کے لیے بقرار رہتے. میرے مدنی کریم نے ارشاد فرمایا. اور یہ ایک بات مسئلے کے طور پر یاد رکھیے کہ جو حجر اسود ہے اس کو 4 طرح سے چوما جاتا ہے. منہ لگا کر, چھڑی لگا کر, چھڑی کو چوم لیا, منہ لگا کر پتھر کو چوما, اشارہ کر کے یہ شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں. حجر اسود کو چومنے کے 4 طریقے. چھڑی لگائی, ہاتھ لگایا, کیا بولتے ہو اس کو, فلائنگ کس. خوش ہو گئے نے پاپا, آج تے مولوی نے حدیث وچوں ثابت کر چھڈی ہے. توجہ ہے نا, تو صرف یہی نہیں ہو نا, السلام علیکم یہ ہو ہلو ہو نو, اسلام کہتا ہے نو, بلکہ کیا بول رہے ہیں, السلام علیکم. خیر بات کو جلدی سے آگے بڑھاتا ہوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو حجر اسود ہے تو اس کو 4 طرح سے چوما جاتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن یہ جو حجر اسود ہوگا نا, لہو عینان, اس کی 2 آنکھیں ہوں گی, بصیرتان دیکھیں گی, وَلَهُ اُذُنَانِ سَمِيَّتان 2 کان ہوں گے سنے گا, وَلَهُ لِسَانٌ يَنطِقُ بِهِ اس کی زبان ہوگی جسے بولے گا, وَيَشْهَدُ بِحَقِّ مَنِ اسْتَلَمَهُ جس نے اسے جس سٹائل سے چوما ہے اس کے بارے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. یا اللہ اس نے مجھے فلائنگ کس کی تھی, یا اللہ اس نے مجھے منہ لگا کے چوما تھا, یا اللہ اس نے مجھے ہاتھ لگا کے چوما تھا, یا اللہ اس نے مجھے چھڑی لگا کے چوما تھا, یا اللہ یہ مجھے چومے بغیر چلا گیا تھا. اچھا صاحب, آپ یہ اتنے لوگ ہیں, لاکھوں میں نہیں ہیں, ہزاروں میں ہیں. آپ جتنے بھی یہاں سینکڑوں ہیں یا ہزاروں ہیں, وہ تاحت نگاہ میرے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں, آپ جتنے بھی ہیں, میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں میں سے 100-200 بندہ اٹھے اور آ کر میرے ہاتھ ملائے, میرا ہاتھ چومے. مجھے چھوڑیے, کسی بڑے سے بڑے شیخ القرآن کو 2 سال کے بعد اٹک میں جا کے کہیے حضور جانا نہیں, بڑا عجیب بندے ہیں بھائی. یاد ہے 2 سال پہلے میں نے آپ کو فلاں گلی میں جب جلسہ ہوا تو ہاتھ چوما تھا, کیا بندے دے پترا سینکڑے ہزاروں بندے میرے ہاتھ چوم جا. یعنی ملا جی کو اگر 100 نے چوم لیا نا ہاتھ ان کا تو وہ پہچان نہیں سکتے, پر اربوں خربوں انسان جس کو پتھر کو چومتے ہیں وہ پتھر کہے گا یا اللہ اس بھی چومیا, اس بھی چومیا, اس نے بھی چوما. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس پتھر میں یہ کمال کیوں آیا, تو اس کا جواب یہ ہے اس پتھر میں کمال اس لیے آیا کہ میرے نبی کے لب اس پتھر کے ساتھ لگے. تو سنو, جس پتھر کو میرا نبی چوم لے اس پتھر کا شعور علم اتنا ہے کہ وہ اربوں خربوں کو پہچان لیتا ہے. یار اگر پتھر میں اتنا کمال آ گیا جو نبی کے صرف میرے رسول نے اس کو بوسہ دیا اس میں اتنا کمال آیا, حالانکہ یہ جمادات میں سے ہے, پتھر ہے. اگر پتھروں کو نبی چومے ان کا علم اتنا ہو جاتا ہے تو جس حسین کو میرے نبی نے چوما حسین کا علم کیا, اور جس صدیق کے ماتھے پہ میرے نبی نے بوسے دیے, سبحان اللہ کی حال, جس صدیق کے ماتھے پر میرے نبی نے بوسے دیے, جس فاروق کے ماتھے پر میرے رسول نے پیار کیا, جس عثمان کے ماتھے پر میرے نبی نے پیار کیا, ذرا خود بتاؤ میرے رسول کے یاروں کا کیا مقام ہوگا, میرے نبی کے صحابہ کا کیا مقام ہوگا. اے ہائے. تو خیر بات دور نکل گئی. میرے رسول کی شان یہ ہے کہ میرا نبی رسول بن کے آیا, جاءکم رسول, اور رسول بن کے کیسا آیا, شان والا. رسولن کے اوپر جو 2 پیشے ہیں نا, ان کا مطلب کیا ہے, ان کو کہتے ہیں تنوین شان. اس کا مطلب ہے میرا رسول تمہارے پاس آیا پر شان والا رسول آیا. اور آیا کیسے, من انفسکم, تم میں سے آیا. آخری پوائنٹ اور اجازت چاہتا ہوں, تو وچوں آیا. مولوی صاحب تھوڑی جی ڈنڈی ماری اور نہ کہا تو جے آیا. سادی قوم بیٹھی, غلام سرور صاحب, ایک ہوتے تم جیسا اور ایک ہوتے تم میں.